ایک آدمی نے حضرت کی ٹانگوں کو پکڑ لیا، اسی پنجابی کا جفا پا لیا، لتا نے جفا پا لیا، چھوڑایا، اس نے چھوڑا ہی نہیں۔ پوچھا کیا بات ہے، کون ہو؟ کہا میں کئی دنوں سے آیا ہوں یہاں، کئی دنوں سے آیا ہوا ہوں، مجھے انسان کی تلاش تھی، مجھے کوئی انسان نظر نہیں آیا، آج آپ نظر آئے۔ اللہ ہمیں سب کو انسان بنائے۔ ایسے ہی ایک حضرت لاہوری تشریف لائے شیخو پورہ میں، بازار میں جا رہے تھے، ایک عورت تھی جس کو لوگ پاگل پاگل کہتے تھے، سر برہنہ، منہ برہنہ، ننگا، پردہ شردہ کوئی نہیں، ایسے ہی پھرتی تھی۔ اس نے حضرت لاہوری کو دیکھا تو جلدی سے کپڑے کی دکان پہ چلی گئی، گھس گئی، وہاں سے کپڑے اٹھا کے اپنے آپ کو لپیٹ لیا، چہرہ سر چھپا لیا، سب کچھ۔ حضرت سیدھے اس کے پاس ہی گئے، اس سے پوچھا تو ہمیشہ ننگی پھرتی رہتی ہے، تجھے آج پردہ یاد آیا ہے؟ وہ کہتی ہے حضرت پردہ انسانوں سے ہوتا ہے۔ مجھے آج ہی انسان نظر آیا، اس لیے حضرت نظام الدین نے بابا صاحب کو جواب دیا تھا کہ میں حضرت پڑھنے پڑھانے کے لیے نہیں آیا، میں انسان بننے کے لیے آیا ہوں، مجھے انسان بنا دیں۔ پھر وہاں تعلق ہوا، ذکر اذکار کیا، بابا صاحب کی صحبت اختیار کی، تربیت پائی۔ پھر مولانا نظام الدین کو اللہ نے خواجہ نظام الدین اولیاء بنا دی۔ پورے ہندوستان میں اور ہندوستان سے باہر دوسرے ممالک تک حضرت کا فیض پہنچا ہے۔ ایک آدمی حضرت کی مخالفت کرتا تھا جب بات شروع کی تھی، ایسے ہی جیسے ہوتا ہے بغض حسد کی وجہ سے لوگوں کو متنفر کرتا تھا، بہتان تراشی کرتا تھا۔ لکھا ہے کہ حضرت نے کبھی ایک حرف بھی اس کے خلاف نہیں کیا، کسی بات کا جواب نہیں دیا، کسی اعتراض کی تصحیح نہیں کی، کسی معاملے میں صفائی پیش کرنے کی کوشش نہیں کی۔ آج تو ذرا سی بات پر کہہ دیتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے ملے گا، ایک کہو گے 10 سنو گے، کہتے نہیں کہتے؟ اللہ اس کو بہادری سمجھتے ہیں۔ ہمارے حضرت لاہوری کے پاس ایک آدمی آیا، کہتا حضرت فلاں آدمی آپ کا نام لے لے کر برا بھلا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے، ہم جیسا ہوتا چڑھ جاتا، جوش میں آتا۔ فرمایا احمد علی کا نام لیتا ہے نا، احمد علی بہت لوگوں کے نام ہے، کسی اور کو کہتا ہوگا، یوں ڈال دیا۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کے بارے میں لکھا ہے، کبھی اس مخالف کے بارے میں ذرا سی بات بھی نہیں کی، قدرتی بات وہ فوت ہو گیا، جیسے ہر انسان نے جانا ہے۔ حضرت اس کے غسل میں شریک ہوئے، کفنانے میں شریک ہوئے، جنازے میں شریک ہوئے، دفنانے میں شریک ہوئے، اور قبر کی تیاری کے بعد دفنانے کے بعد 2 نفل پڑھے، اور اللہ پاک سے دعا اس طرح کی کہ اللہ میاں اس نے جو میرے ساتھ کیا میں نے سب کچھ معاف کر دیا، میں تو بندہ ہوں، آپ رب العالمین ہیں، آپ کے جو گناہ کیے ہو وہ بھی آپ بھی معاف فرما دے۔ یہ دشمن کے بارے میں احساس ہے۔ میں کہا کرتا ہوں اللہ کی توفیق سے اگر ایسے اخلاق پیدا ہو جائے دنیا میں فساد ختم ہو جائے۔ یہ جو ہے یہ جذبہ، ایک کہو گے 10 سنو گے، اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، یہی فساد کا ذریعہ ہے۔ اگر اپنے آپ کو بٹھا دیا جائے تو یہ فساد نہیں ہوگا، دوسرے کی مخالفت نہیں ہوگی۔ مٹانے پر وہ شعر میں سنایا کرتا ہوں، حسب اللہ شاہ سنا دو
ترنم میرے شعروں کا کوئی نہیں ہوتا، اور شاعر کی روح کے تڑپنا کا بھی احتمال مکمل ہوتا ہے۔ بعض دوست ہمارے ایسے ہیں، ان کی صحبت کا مجھ پر اثر پڑ جاتا ہے، وہ بھی ایسے ہی ہے۔ ان کا معمول ہے شاعروں کی روحوں کو تڑپانا، اور سمجھتے روح تڑپنے کا معنی سمجھتے ہو نا، کاٹی سمجھتے۔ حضرت بلے شاہ فرماتے ہیں، بلیا تو عطر بڑا، عطر کا معنی خوشبو، بلیا تو عطر بڑا، عطراں دا تو کڈ دریا، او دے وچ تو رج کے نہا، سدھیاں پٹھیاں تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔ اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں، اللہ کی محبت میں اپنی انا کو فنا کیا جائے۔ جب تک یہ نہیں ہوتا، جو میں نے عرض کیا شروع میں، سلسلوں کا مقصود اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، وہ حاصل نہیں ہوگی۔ پہلے اپنے آپ کو مٹانا ہوگا۔ مٹانے کے دو فرض عرض کیا کرتا ہوں۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنی بڑائی کا شکار نہ ہو کہ میں بڑا ہوں، میں اچھا ہوں، جو ہے وہ ہے، دوسرے ایسے لوگ رہ گئے۔ دوسرا فرض یہ بھی ہے کہ اپنی خواہشات کو اللہ کی رضا کی خاطر چھوڑ دے، اللہ کی ذات ان کی مرضی کو بالا رکھے، اونچا رکھے، فائق رکھے، اپنی خواہشات کو توڑے۔ اس سے اللہ میاں بہت خوش ہوتے ہیں۔ حضرات تو لکھتے ہیں کہ انسان گناہ کر سکتا ہے، گناہ کرنے میں رکاوٹ نہیں ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، پھر صرف اللہ کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اس گناہ کو چھوڑ دیتا ہے۔ فرماتے ہیں ہزار تہجد سے بہتر ہے۔ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں شہید کا بڑا درجہ ہے، حدیث میں بھی آتا ہے، جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا، اس کے خون کا قطرہ زمین پر بعد میں گرتا ہے، اپنا جنت میں مقام پہلے دیکھ لیتا ہے۔ بہت بڑی چیز ہے شہادت۔ فرمایا شہید ایک جان دیتا ہے، اور گناہ سے بچنے والا صرف اللہ کے خوف سے، دنیا کے ڈر سے نہیں، گناہ سے بچنے والا اپنی خواہشات کی قربانی کرتا ہے۔ شہید نے بھی قربانی دی ہے، یہ بھی قربانی ہے، اس لیے ایسے لوگوں کا حشر شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ اس لیے گناہوں سے بچنے کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ اچھا، حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی وہ مخالفت کرتا تھا جو فوت ہو گیا، حضرت کبھی اس کے خلاف ایک حرف نہیں کہا، بلکہ دعا کے لیے جب ہاتھ اٹھتے تھے تو دعا میں یہ بات ضرور کہتے تھے، ہر کے بارہ رنج داد راحتش بسیار باد، اللہ پاک جو مجھے تکلیفیں پہنچاتا ہے اس کی راحتوں خوشیوں میں اضافہ کر دے۔ بد دعا نہیں کی، اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہی ہے، تو پتھر کھا کر بھی، زخمی ہو کر بھی دعائیں دیتے تھے۔ بس بات ختم کرتا ہوں۔ تو میں عرض کیا تھا کہ حضرت صوفی نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے دور میں ایک آدمی ان سے بغض رکھتا تھا، حسد رکھتا تھا، مخالفت کرتا رہتا تھا، حضرت کے خلاف لوگوں کو متنفر کرنے کی کوشش کرتا تھا، بہتان تراشیاں کرتا تھا۔ اللہ اکبر۔ میں نے عرض کیا نا کہ اس راستے میں اللہ کی اتنی محبت نصیب ہو جاتی ہے، نہ کسی کی محبت نہ کسی کی دشمنی اس دل میں داخل نہیں ہو سکتی۔ تو صوفی نور محمد جنجانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کبھی اس کا جواب نہیں دیا۔ اللہ بڑے کریم ہے، اللہ نے اس کو ہدایت دے دی، توبہ کر لی، ٹھیک ہو گیا، حضرت سے معافی مانگ لی، ختم ہوگی بات۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت کو کہتا ہے، حضرت میرا جی چاہتا ہے کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لوں، توبہ کر لوں۔
فرمایا نہیں میں بیعت نہیں کرتا آپ کو۔ بار بار اصرار کیا، حضرت نے انکار کیا۔ کہنے لگا حضرت اچھا یہ بات ہوئی کہ معافیاں ہونے کے بعد دل آپ کا صاف نہیں ہے۔ وہ حضرت پوچھتا ہے کہ ہم تو معاملہ تھا ختم ہو گیا، معافی مانگ لی، معافی مل گئی، ابھی آپ کا دل صاف نہیں ہے۔ فرمایا نہیں یہ بات نہیں، الحمدللہ میرے دل میں اللہ نے اپنی محبت اتنی ڈالی ہوئی ہے، اب اس دل میں کسی کی دشمنی کی گنجائش نہیں ہے۔ ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا دل اللہ کی یاد سے بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ الحمدللہ کثیرہ۔ اللہ پاک ہم سب کو ذکر کی توفیق عطا فرمائے، پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ پابندی ذکر بلا ناغہ پورا ذکر کرنا، اس کے ساتھ اللہ پاک یہ نعمت عطا فرماتے ہیں کہ واقعی سمندروں ڈونگے دل بن جاتے، دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دے جانے ہو۔ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇੜੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ اور مہانے ہو۔ شاید یہ تھوڑی سی تڑپی ہوگی لیکن مفہوم میں صحیح ادا کر دیا۔ تو بیڑا تو سمجھ آتا بیڑا ہوتا ہے جس کشتی کہتے ہیں، بڑی کشتی کو بیڑا کہہ دیا۔ جھیڑا جھگڑے وچے ہوندے رہتے وہ بھی ٹھیک ہے۔ یہ مہانے ہو، مہانے نہیں سمجھ آتا سی۔ یہ کچھ دن پہلے پتہ چلا مہانے ایک قوم کا نام ہے، جیسے موچی، جلاہے، ارائین، افغانی، ہاں جی، راجپوت، رنگڑ، خدا دی پناہ۔ ان میں خدا دی پناہ اس واسطے کیا کہ یہ برادری بڑی سخت ہے، اگر دیندار نہ بڑے تو بہت گڑبڑ کرتے ہیں، بہت گڑبڑ کرتے ہیں۔ اس واسطے مشہور جملہ ساڈی پنجابی دا، رنگڑ کول تو کسی دی قبر بھی نہ ہوئے۔ حضرت بلے شاہ نے رنگڑاں دے بارے گل کہ غصہ نہیں کرنا، جڑے رنگڑ لوگ ہیں راجپوت وہ حوصلہ رکھیں، یہ ان رنگڑوں کے بارے میں ہے جو دین کی طرف نہیں آئے، نہ نماز نہ روزہ نہ دینداری، وہی اپنی اڑکھ میں رہتے ہیں۔ ان کی بات ہے، قومی طور پر کوئی چیز ہوتی ہے، بات چیز۔ اللہ اکبر، اب قوموں کی بات شروع ہو جائے گی تو اس لیے اتنی بس کریے، یہ تو یہ رنگڑ کی غلط کر لیں۔ ہمارے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا عبدالعزیز رحمہ اللہ، زراعتی فارم والے، ساہیوال میں زراعتی فارم ہے، وہاں اس کا کام تھا، بڑے اللہ والے تھے۔ حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری کے خلیفہ تھے۔ وہ 481 چک سمندری کے علاقے میں ہے، وہاں آئے۔ اس بستی میں زیادہ برادری راجپوتوں کی تھی۔ وہ کہنے لگے بھی دیکھو اگر تم غصہ نہ کرو تو ایک شعر سنانا۔ اللہ والے تھے، کسی نظریت تو تھی نہیں، لوگوں کو سناؤ جی، کوئی غصہ نہیں کر، سنا دو۔ حضرت نے شعر سنایا، سنا دو۔ حضرت بلے شاہ بزرگ گزرے، شاہ بہت اللہ والے تھے، سلسلہ قادریہ کے بزرگ ہیں، قصور میں ان کا دربار مزار ہے۔ وہ فرماتے ہیں تواضعاً اپنے آپ کو مٹایا ہوا ہے، بلے نالوں چولہا چنگا جس سے تام پکائی دا۔ وہ چولہا جان دیو کوڑا چولہا کی ہوں جد کھانا پکائی دا، روٹیاں پکائی دیا۔ بلے نالوں چولہا چنگا، یعنی بلا کسی کام دا نہیں، چولہا تو پھر کام آ جاتا۔ بلے نالوں چولہا چنگا جس سے تام پکائی دا، رنگڑ نالوں کھنگر چنگا جنہ پیر کسائی دا۔ کھنگر سمجھتے ہو جنہوں پنجابی چاواں کہندے کہ چاواں چنگا ہے نالوں، کسی دے پیر صاف کرے تو کم تو آیا نا، اور رنگڑ تو اپنی اڑک سے رہتا، کوئی کسی کم نہیں ہوتا۔ لیکن میں نے پھر وضاحت کر دوں کہ ان رنگڑوں کی بات ہو رہی ہے جو دین کے خلاف ہے، دور، ورنہ رنگڑوں میں بڑے بڑے اولیاء اللہ ہوئے۔ شاہ عبد الرحیم رائے پوری راجپوت،
شاہ عبد القادر کے شیخ، بہت علماء کے پیر، ان کے نواسے شاہ عبدالعزیز، وہ بھی راجپوت ہیں، بہت بڑے اللہ والے، روزانہ ایک قرآن پڑھا کرتے تھے، اور رمضان شریف میں ان کے 61 قرآن ختم ہوتے تھے، 61، ایک دن کا قرآن، ایک رات کا قرآن، ایک تراویح کا قرآن۔ حضرت پوری کے پاس کچھ لوگ آئے تھے دعا کے لیے شوال کے شروع میں، رمضان شریف کے بعد، فرمایا میرے پاس کیا رکھا ہے، حافظ صاحب کے پاس جاؤ، ان کی چادر میں 61 قرآن ہے، رمضان شریف پڑھے۔ یہ رنگڑ تھا، راجپوت، اس لیے کوئی اللہ والا بن جائے، علم کی طرف آ جائے، اللہ رسول کا فرما بردار بن جائے، ان رنگڑوں کو تو سید بھی سلام کرتے۔ یہ بے دین رنگڑوں کے بارے میں ہے، بلے نالوں چولہا چنگا، جسے تام پکائی دا، رنگن نالوں کھنگر چنگا، جنہ پیر کسائی دا۔ ساڑھے بھی بلے شاید رہندے ہیں، گل لمبی ہو جانی، اتنی بس کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ہم سب کی اصلاح فرمائے۔ دعا بھی دعا آپ پکڑو۔ الحمدللہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہ پاک ہمیں بخش، ہمارے ماں باپ کو بخش، ہمارے پیروں استادوں کو بخش، حاضر مجلس کو بخش، ہم سب کے متعلقین عزیز احباب اہل و عیال کو بخش، تمام امت مسلمہ کو بخش، تمام مومنین مومنات کو بخش۔ اللہ پاک پوری امت کی پریشانیاں دور فرما، امت کو ایک اور نیک ہونے کی توفیق عطا فرما، امت کے ہر فرد کے ایمان کی، مال کی، جان کی، آبرو کی، اہل و عیال کی حفاظت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی مصیبتوں کو دور فرما، امت کو بالادستی اور وقار نصیب فرما، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کے ہر فرد کے ایمان، مال، جان کی حفاظت فرما۔ اللہ جن لوگوں نے دعا کے لیے کہا، لکھا یا تشریف رکھتے ہیں یا توقع رکھتے ہیں، تمام کی جائز حاجات پوری فرما، ہمیں اپنی یاد کے لیے قبول فرما، ہمیں اپنی یاد کے لیے خلوت میں بیٹھنے کی توفیق عطا، اپنے ذکر کے لیے روزانہ خلوت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما، سچی محبت نصیب فرما، سچی محبت نصیب فرما، عطا فرما۔ ہمارے بزرگ